بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سوال آتا ہے کہ پیپر میں جو مختصر سوالات آتے ہیں ان کا جواب کیسے لکھا جائے۔ کسی سوال کا جواب بہت مختصر ہوتا ہے جو آدھی لائن تک آ جاتا ہے، لیکن جو چیک کرنے والا ہے وہ آپ کو کبھی بھی 2 نمبر پورے نہیں دے گا۔ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق اس کا جواب لکھا جائے تبھی جا کر آپ کو ایک سوال کے 2 نمبر پورے ملیں گے۔ تو آئیے آج سیکھتے ہیں کہ ایک سوال کا ایک بہترین سا جواب کیسے لکھا جائے۔ نظم حمد کا پہلا سوال ہے کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے۔ اس کو ایک مناسب طریقے سے بنا کر لکھیں۔ نظم حمد کے مطابق شاعر نے بتایا ہے کہ ایک بندہ نافرما حمد سرا ہے۔ سوال نمبر 2، کس کا حق سب سے مقدم ہے۔ نظم حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم کہا ہے یا مقدم قرار دیا ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے۔ نظم حمد میں محرم سے مراد جاننے والا اور محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے۔ نظم حمد کے مطابق محرم سے مراد جاننے والا اور نامحرم سے مراد نہ جاننے والا ہے۔ اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے۔ نظم حمد کے مطابق اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے۔ یہاں پر آپ اسی طرح ایڈ کر لیں کہ نظم حمد کے مطابق باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ حمد میں شاعر نے اللہ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں۔ تو اس کا جواب اس طرح لکھیں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ ایک اور سوال آتا ہے کہ محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا گیا ہے۔ نظم حمد میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو اس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راز کو حاصل کر لیتا ہے وہ اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی قربت حاصل نہیں کر پاتا وہ ویسے ہی اللہ کی قربت و حقیقت سے بے خبر رہتا ہے۔